دوستو آج میں آپ کو نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی بڑی دشمنیوں میں سے ایک دشمنی کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ دشمنی چودھری الیاس بندیشہ جٹ المعروف الیاسہ چونٹیا کی دشمنی گوجرا کے مشہور وڑائچ گروپ اور لگ گروپ کے ساتھ تھی۔ یہ دشمنی چودراہٹ کی دشمنی تھی۔ اس دشمنی کی آگ میں سینکڑوں افراد جھلس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وڑائچ گروپ گوجرا کا مشہور اور طاقتور گروپ تھا اور ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک تھا۔ چودھری الیاس جٹ بندیشہ ایک بڑا جاگیردار تھا اور گوجرا کے چک نمبر 364 میں رہائش پذیر تھا۔ اسی وجہ سے انہیں الیاسہ چونٹیا بھی بلایا جاتا تھا۔ بندیشہ گروپ کے مخالف چودھری اصغر وڑائچ کے 3 بیٹے تھے: چودھری امجد وڑائچ، چودھری خالد وڑائچ اور چودھری بلال اصغر وڑائچ۔ وڑائچ خاندان کا تعلق گوجرا سٹی سے تھا۔ چودھری امجد وڑائچ پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے مرکزی چیئرمین ہیں اور چودھری خالد وڑائچ نون لیگ کے MNA ہیں اور چودھری بلال اصغر وڑائچ اس وقت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر MPA ہیں۔ وڑائچ گروپ اس وقت سیاست میں آ چکا تھا اور بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ گوجرا شہر میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ چودھری حق نواز لک کے وڑائچ گروپ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے۔ چودھری حق نواز لک پنجاب پولیس میں DSP تھے۔ بندیشہ گروپ کے پاس اور وڑائچ گروپ کے پاس پاکستان کی چوٹی کے اشتہاری موجود ہوتے تھے۔ اشتہاری ان گروپوں کے پاس پناہ لینے آتے تھے اور پھر یہ گروپ ان اشتہاریوں کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ الیاس جٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کسی اشتہاری کو کسی جگہ چھپنے کی جگہ نہ ملتی تو الیاس جٹ کا ڈیرا ہی اس کی پناہ گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ دشمنی چودراہٹ کی دشمنی تھی۔ یہ دشمنی تب شروع ہوئی جب چودھری الیاس کے والد چودھری بشیر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کا یہ پرچہ چودھری اصغر وڑائچ اور لگ گروپ پر ہوا۔ چودھری الیاس نے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس دشمنی کو مزید ہوا دی اور کئی دن کی ریکی کے بعد چودھری اصغر وڑائچ کو اس کے گھر میں قتل کر دیا جب وہ اپنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس قتل کے بعد گوجرا میں ایک خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ چودھری حق نواز لک نے پولیس سے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور وڑائچ گروپ کی سرپرستی شروع کر دی۔ اس وقت بندیشہ گروپ بہت مضبوط ہو چکا تھا اور اپنے علاقے پر بندیشہ گروپ کا مکمل کنٹرول تھا۔ وڑائچ گروپ نے ایک دن چودھری الیاس کے گھر پر چڑھائی کر دی اور الیاس جٹ کے گھر کو مسمار کر دیا اور ڈیرے کو آگ لگا دی۔ معجزاتی طور پر الیاس جٹ اس حملے میں محفوظ رہے۔ ایک دن حق نواز لک فیصل آباد میں ایک کلب کے باہر قتل ہو گیا اور یہ قتل بندیشہ گروپ نے کروایا تھا۔ اس قتل میں چودھری حق نواز کے کچھ دوستوں کا بھی ہاتھ تھا۔ دوستوں نے ہی مخبری کر کے قتل کروایا تھا۔ چودھری حق نواز کے قتل کے بعد چودھری امجد وڑائچ نے گروپ کی سرپرستی شروع کی۔ امجد وڑائچ الیاس جٹ پر اتنے حملے کیے کہ مجبوراً الیاس جٹ کو گوجرا چھوڑ کر فیصل آباد منتقل ہونا پڑا۔ الیاس جٹ فیصل آباد کے قریب چک 66 دھاندرا میں رہائش اختیار کی اور گوجرا میں چودھری الیاس جٹ کے کزن چودھری حامد نواز نے معاملات دیکھنا شروع کیے۔ چودھری سعید بندیشہ چودھری الیاس کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ جھنگ روڈ پر وڑائچ گروپ کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور چودھری نعیم جٹ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ بھی وڑائچ گروپ نے کروایا تھا۔ 2 بھائیوں کے قتل کے بعد چودھری الیاس نے ہمت نہ ہاری اور دشمنی کو جاری رکھا۔ چودھری اعظم جٹ کے جو کہ چودھری الیاس کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے الذوالفقار نامی ایک تنظیم جوائن کر لی جس نے شیخ روہیل اصغر کے والد شیخ اصغر کو قتل کر دیا۔ شیخ روہیل اصغر مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور MNA ہیں۔ الذوالفقار نامی تنظیم نے جب جنرل ضیاء الحق کے جہاز پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا تب ان حملوں میں چودھری اعظم بھی موجود تھے۔ چودھری اعظم جٹ بندیشہ کچھ عرصہ بعد برطانیہ چلا گیا اور ادھر ایک کلب کے باہر قتل ہو گیا۔ چودھری اعظم کو قتل جنرل ضیاء الحق نے کروایا تھا۔ چودھری الیاس اس وقت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے تمام قیدیوں کی سزا کو معاف کر دیا۔ اس طرح چودھری الیاس بھی جیل سے باہر آ گئے۔ 1993 میں بندیشہ گروپ اور وڑائچ گروپ میں صلح ہو گئی، جو صلح صرف 1995 تک ہی چلی۔ کچھ وجوہات پر اس دشمنی نے پھر طول پکڑ لیا۔
چودھری الیاس جٹ اسلام آباد سے فیصل آباد جہاز پر آ رہے تھے کہ ان پر جہاز میں حملہ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا قاتلانہ حملہ تھا جو جہاز میں ہوا تھا۔ حملہ آور نے الیاس جٹ پر چاقو سے حملہ کیا، جس سے الیاس جٹ کی گردن پر گہرا زخم آیا۔ اس زخم کے بعد بھی چودھری الیاس زندہ بچ گئے اور حملہ آور کو سیکیورٹی فورس نے ہلاک کر دیا۔ وڑائچ گروپ الیاس جٹ پر لگاتار حملے کرتا رہا۔ پھر وڑائچ گروپ نے چودھری الیاس کی گاڑی کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پاکستان قومی اسمبلی کی پارکنگ میں چودھری الیاس کی گاڑی پر بموں سے حملہ کرنا تھا، لیکن چودھری الیاس پر زندگی کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ جس شخص نے حملہ کرنا تھا وہ ایوب پارک میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ دونوں گروپ ایک دوسرے پر لگاتار حملہ آور ہوتے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور دشمنی میں بھی اونچ نیچ آتی رہی۔ کافی عرصہ بعد مکہ شریف میں ان دونوں گروپوں کی صلح ہو گئی۔ چودھری الیاس 1990، 1993 اور 1997 میں MNA کا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑتے رہے۔ ان کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ الیاس جٹ قومی اسمبلی میں بھی پنجابی میں بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا احساس کمتری نہیں ہے کہ میں اردو یا انگریزی میں بات کروں۔ چودھری الیاس جٹ کی شہرت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملٹری کورٹ سرگودھا میں پیشی کے موقع پر DC نے ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا تھا اور خواتین چودھری الیاس کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئی تھی اور راستوں پر لوگوں کا ایک ہجوم امڈ آیا تھا۔ چودھری الیاس بندیشہ جٹ ایک بہادر اور نڈر شخصیت تھے۔ ان کی زندگی میں ان پر لاتعداد حملے ہوئے مگر وہ ہر حملے میں محفوظ رہے۔ 23 اکتوبر 2015 کو اپنی طبعی موت مرے اور اس طرح پنجاب ایک راٹھ سے محروم ہو گیا جس نے پورے پنجاب میں پر راج کیا۔ وہ اپنی آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔